آج مبارک سبت کا دن ہے۔ جیسا کہ ہم اس سبت کے دن کا خیر مقدم کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں کئی خیالات آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اس سبت کے دن کے ذریعے خدا اپنے فرزندوں کو آسمان کی بادشاہی کی کون سی راہ دکھائیں گے؟ ہر سبت کے دن میرا دل بے شمار خیالات سے دھڑکتا ہے کہ اس ہفتے خدا اپنے فرزندوں کو کیسے پاک کریں گے، یعنی ہماری زندگی کے کن شعبوں میں اور ہمارے ایمان کے کن پہلوؤں میں وہ اپنے فرزندوں کو اپنی صورت پر ڈھالنے کے لیے روحانی لحاظ سے بہتر کریں گے۔ جب سبت کا دن نزدیک آتا ہے تو میرا دل ایسے جوش سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے آج میں جس عنوان کے تحت خدا کا کلام بانٹنا چاہوں گا وہ ہے، کاش کہ تم نے میری سن لی ہوتی۔ کیا ہوتا اگر وہ لوگ جنہوں نے خدا کا کلام قبول کیا تھا صرف سنتے؟ آج کا عنوان یہی ظاہر کرتا ہے کہ ایسی بہت سی روحیں ہیں جو خدا کی صورت کے مطابق پاک اور ڈھلنے میں ناکام رہتی ہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو درست طور پر نہیں سمجھتی ہیں اور نہ ہی وہ ان پر درست طریقے سے عمل کرتی ہیں اور نہ ہی اس کی تعمیل کرتی ہیں۔ ایک کمہار کا ان برتنوں کے ساتھ کیا کرنا فطری ہے جو اس کی خواہش یا اس کی مرضی کے مطابق نہیں بنتے ہیں؟ اس کے لیے ان سب کو توڑنا فطری بات ہے۔ سوچیں کہ کیسے کمہار صرف ان برتنوں کو استعمال کرتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق شکل، رنگ اور سمت میں نکلتے ہیں تاکہ وہ حتمی مصنوع کی تکمیل میں استعمال ہوں۔ اسی طرح اس زمین پر رہنے والے 8 ارب لوگوں پر غور کریں جو ساحل سمندر کی ریت کی مانند ہیں۔ کاش انہوں نے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاری ہوتی اور خدا کی مرضی کے مطابق تشکیل پاتے تو خدا انہیں ہلاک کرنے یا جہنم میں جانے کا حکم ہرگز نہ دیتے۔ اس لیے آج اس وقت کے ذریعے آئے ہم کتاب مقدس کا مطالعہ اس موضوع کے تحت کریں کہ کاش کہ تم نے میری سن لی ہوتی۔ کتاب مقدس میں دیکھنے سے ہم ان لوگوں کے نتائج کا جائزہ لیں گے جنہوں نے خدا کے کلام کے مطابق ان کی پیروی کی اور جنہوں نے نہیں کی۔ مہربانی سے آئے ہم یسایہ باب 48 کھولیں۔ یسایہ باب 48۔ یسایہ باب 48 آیت 17 میں یہ لکھا ہے کہ خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں اور تجھے اس راہ میں جس میں تجھے جانا ہے لے چلتا ہوں۔ کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی۔ کیا یہ وہ منظر نہیں ہے جہاں خدا کے کلام کی نبوت کی جا رہی ہے؟ کاش کہ تو سنتا تو تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی۔ اس زمانہ میں رہنے والوں کے لیے خدا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کاش تم سنتے تو یہ سب اچھی چیزیں رونما ہوتی، مگر تم نے سب کچھ اپنے خیالات، ضد اور خواہشات کے مطابق کیا، اس لیے تمہیں ایسے بدقسمت نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پیغام کو مد نظر رکھیں تو یہ واضح ہے کہ لوط کی بیوی کا قصہ کتاب مقدس کے اہم ترین حصوں میں سے ایک ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ جب سدوم اور عمورہ تباہ ہو رہے تھے تو خدا نے حکم دیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اگر وہ خدا کے کلام پر توجہ دیتی تو کیا لوط کی بیوی بھی لوط کے ساتھ نجات کے فضل میں شریک نہ ہو پاتی؟ تاہم کیا نتیجہ نکلا تھا؟ کاش کہ تم میرے سنتے تو ایسی بدقسمت صورتحال رونما نہ ہوتی۔ پیچھے مڑنے اور نمک کا ستون بننے کا ایسا افسوسناک واقعہ بھی کتاب مقدس کے اندراج میں مل سکتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چاہے ماضی میں ہو یا موجودہ زمانے میں
वो लोग जिन्होंने खुदा के कलाम को नहीं सुना, उन्हें वाकई अफसोसनाक नतायज का सामना करना पड़ा है। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि बाबल की सल्तनत, सल्तनत असूर और दिगर मुख्तलिफ हमसाया कौमों के इसराइल पर हमले, जो बिल आखिर उनकी खुद मुख्तारी को खोने के साथ साथ उनकी गुलामी का बायस बनते हैं, ये सब खुदा का कलाम ना सुनने की वजह से पैदा हुए थे। यही सूरत हाल हम में से उन लोगों पर भी सादिक आती है जो आज इस जमाना में रह रहे हैं। अगर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो हमें अच्छे नतायज मिलेंगे। ताहम अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें गैर मौजूद नतायज का सामना करना पड़ेगा, यानी ऐसे नतायज जिनकी हम ना तो ख्वाहिश रखते हैं और ना ही चाहते हैं। ये ना सिर्फ हम पर इस जमीन पर असरअंदाज होते हैं, बल्कि अगले जहान में भी हमें अब्दी जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। क्या हमें ऐसी बदकिस्मती से बचना नहीं चाहिए? खुदा हम पर फरमाबरदारी मुसल्लत नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके बरक्स वो हमारे मुस्तकबिल की खातिर हमारी मदद कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे खुदा हमसे कह रहे थे, क्या मैं अब तुम्हें सिखा नहीं रहा हूं ताकि जो नतायज मैंने तैयार किए हैं वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए फायदामंद हो? क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई उस राह पर नहीं कर रहा हूं जिस पर तुम्हें अपनी भलाई के लिए चलना चाहिए? रूनुमा होने वाले तमाम हालात का मकसद हमें यही सबक सिखाना है। आइए हम पैदाइश की किताब के 7वें बाब की तरफ जाते हैं और खुदा का कलाम सुनने वाले नूह और उसके खानदान के हालात का मुआसना लूत की बीवी के हालात से करते हैं, जिसने नहीं सुना था। ऐसा करते हुए मुझे उम्मीद है कि हमारे तमाम आसमानी खानदानी अराकीन दुरुस्त तौर पर खुदा के कलाम को सुनेंगे, ताकि वो ना सिर्फ इस जमीन पर बरकत हासिल करेंगे बल्कि आसमान की बादशाही में भी बरकत हासिल करना जारी रखेंगे। आए पैदाइश बाब 7 आयत 1 से देखते हैं। और खुदावन ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं है 2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना, और हवा के परिंदों में से भी 7 नर और मादा लेना, ताकि जमीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे। क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा, और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया जमीन पर से मिटा डालूंगा। और उसने क्या किया था? नूह ने वो सब जैसा खुदावन ने उसे हुक्म दिया था किया। नूह ने खुदा के तमाम कलाम को सुना और उस पर अमल किया। नतीजतन नूह और उसके खानदान के साथ क्या हुआ था? क्या वो मुकम्मल तौर पर सैलाब यानी पानी के जरिए की गई अदालत से बचाए नहीं गए थे? काश कि तू मेरे अहकाम का शिनवा होता तो तेरी सलामती नहर की मानिंद होती। खुदा हरगिज बगैर किसी वजह के कुछ नहीं कहते। क्या वो कहते हैं? जब खुदा ने नूह को कश्ती बनाने का कहा था तो ये एक ऐसा वक्त था जब ये नाकाबिल तसव्वुर था कि समुंदर के अलावा जमीन पर कोई भी पानी इस सियारे को ढांप सकता है। ताहम क्या ये सच नहीं है कि खुदा का इरादा कश्ती के वसीले बने नूह इंसान को बचाना था? जो कुछ होने वाला है उसके पीछे खुदा का बहुत बड़ा मंसूबा पोशीदा है। खुदा कहते हैं, काश कि तुमने मेरी सुन ली होती। हमें खुदा के बख्शे अल्फाज को अपने ख्यालों और अपने दिलों से हरगिज नहीं मिटाना चाहिए। क्या हमें वो नहीं बनना चाहिए जो उनके कलाम की गहराई से कदर करें और उन्हें अपनी रूहों पर कंधा करें? आइए हम पैदाइश की किताब बाब 19 की तरफ जाते हुए जारी रखते हैं। हमें सोचना चाहिए कि इस सब्बत के दिन खुदा हमें कौन सी तालीम देंगे। आप सब जब आप सब्बत के दिन चर्च में आते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप में किस तरह कुछ बातों की कमी है और आपको इस सब्बत के दिन किस तरह असिरे नो तश्कील दिया जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है और खुदा के कलाम के साथ हम आहंग किया जा सकता है। ऐसी तैयारी के साथ हम सबको इस उम्मीद के साथ खुदा के कलाम पर तवज्जो करने के काबिल होने की जरूरत है कि खुदा आज हमें मजीद कैसे तब्दील करेंगे। पैदाइश बाब 19
آیت 12 سے خدا کے کلام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پیدائش باب 19 آیت 12۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو، سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے، جنہوں نے اس کی بیٹیاں بھی آئی تھیں، باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ کتاب مقدس میں یہ درج ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو مذاق سمجھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کلام سنا تھا؟ انہوں نے سنتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ وہ جنہوں نے نہیں سنا، ان میں نہ صرف لوط کی بیوی بلکہ لوط کے داماد بھی شامل تھے، جو سدوم اور عمورہ کے ساتھ ہلاک ہوئے تھے۔ ہم یہ تاریخی اندراج کتاب مقدس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آیت 26 کی طرف جاتے ہیں۔ باب 19 آیت 26۔ آیت 26 میں یہ لکھا ہے کہ مگر لوط کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ نمک کا ستون بن گئی۔ کتاب مقدس میں درج ماضی کے تمام اندراجات ہمیں وہی سبق سکھاتے ہیں جو یسایہ باب 48 میں ہے۔ خدا جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی؟ تمہیں اتنی زیادہ برکات ملیں گی۔ تاہم کیا ایسی بد نصیبی میرے کلام پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ نہیں ہے؟ جب ہم ماضی میں جدعون کی تاریخ پر غور کریں تو اسے بھی خدا نے چنا تھا، اور اسے اسرائیلیوں کو بچانے کا عظیم کام ملا تھا۔ اس جنگ میں جہاں اسرائیلیوں کو مدیانی فوج کے خلاف لڑنا تھا، خدا نے ان سے کہا کہ وہ اپنے 32,000 کے لشکر میں سپاہیوں کی تعداد کم کر دیں، کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ دشمن کا لشکر تعداد میں بنی اسرائیل سے کہیں زیادہ تھا۔ 1,35,000 سپاہیوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے 32,000 سپاہیوں کا لشکر بہت چھوٹا تھا۔ تاہم خدا نے کہا ان لوگوں کو واپس بھیج دو جو خوفزدہ ہیں، کیونکہ یہاں بہت زیادہ ہیں، اور خدا کے کلام کے مطابق انہیں واپس بھیجنے کے بعد صرف 10,000 باقی رہ گئے۔ تب بھی خدا نے کہا لوگ اب بھی زیادہ ہیں، ان کی تعداد اور کم کرتے۔ جب ہم اس منظر پر انسانی استدلال سے غور کریں تو یہ واقعی ایک ایسی صورتحال ہے جسے ہم معقول بنانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے۔ جنگ جیتنے کے لیے فطری طور پر کوئی یہ سوچے گا کہ زیادہ سپاہیوں کی ضرورت ہے، لیکن خدا کی مرضی سپاہیوں کی تعداد کو کم کرنے میں تھی۔ جدعون کی فوج 32,000 سے کم ہو کر 10,000 اور پھر 10,000 سے کم ہو کر 300 ہو گئی تھی۔ صرف 300 آدمیوں کے ساتھ مدیانی فوج کے 1,35,000 آدمیوں کو شکست دینے کا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس تاریخ کو کتاب مقدس میں ایمانداری سے درج کیا گیا تھا۔ اس دن جو کچھ ہوا تھا، کیا خدا نے وہ سب قضات کی کتاب میں درج نہیں کیا تھا؟ کاش کہ انہوں نے خدا کا کلام ویسے ہی سنا ہوتا۔ خدا کہتے ہیں کاش کہ تو میرے احکام کا شنوا ہوتا اور تیری سلامتی نہر کی مانند اور تیری صداقت سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی۔ آپ سب اس زمانہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ خدا کے کلام کی فرما برداری کو برتن بنانے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے تحت مٹی کے برتن خدا کی مرضی کے مطابق پرفضل طور پر بنائے جاتے اور ڈھالے جاتے ہیں۔ تاہم اگر کمہار یہ کہے کہ مجھے یہ رنگ پسند نہیں ہے، مجھے یہ شکل پسند نہیں ہے، اور بغیر خدا کے کلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے طور پر بنائے اور ڈھالے، تو پھر اس برتن کا کیا ہوگا؟ آخر میں ٹوٹنا ہی اس کا مقدر ہے۔ آج آئے ہم گہرائی سے خدا کے الفاظ پر غور کریں۔ کاش کہ تم نے میرا کلام سنا ہوتا تو تمہاری سلامتی نہر کی مانند ہوتی۔ اور ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ خدا نے ہمیں ایسے الفاظ کیوں بخشے ہیں؟ خدا ہمیں ہر ممکن حد تک
अपने मुशाबे बना रहे हैं। लिहाजा वो जो उनके कलाम की नाफरमानी करता है, उसके साथ वो क्या करने की कसम खाते हैं? खुदा ने कहा, वो मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। दूसरे अल्फाज में उनका मतलब था कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। हमें हरगिज खुद को लूत की बीवी या लूत के दामादों की सूरत हाल में नहीं पाना चाहिए, जो खुदा के कलाम पर अमल करने में नाकाम रहे थे। ये हमारे जाती फायदे के लिए है कि खुदा हमें रूहानी तौर पर ढालते हैं। खुदा हमसे कहते हैं, क्या मैं तुम्हें वो नहीं सिखाता जो तुम्हारे लिए बेहतर है? हमें उन अल्फाज में से किसी को भी नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए जो खुदा ने हमें हमारे फायदे के लिए बख्शे हैं। इस बारे में सोचें कि तारीख ने जिदाउन की फतह और मूसा की फतह को कैसे दर्ज किया है। जब खुदा इसराइलियों को मिस्र से निकाल लाए और मुल्क मिस्र पर 10 आफतें भेजी, तो मूसा ने वैसा ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था। महज उनके कलाम पर अमल करने से वो बड़ा काम जो 400 सालों से ज्यादा अरसे से हल नहीं हुआ था, फौरन हल हो गया था, जब खुदा के कलाम को वैसे ही माना गया जैसे ये दिया गया था। हैरानकुन तौर पर शाह मिस्र फिरौन ने हथियार डालने के बाद इसराइलियों को मिस्र से निकलने की इजाजत दे दी। वो जो नामुमकिन और नाकाबिल तसव्वुर लगता था, हकीकत में होने लगा। इसलिए जैसा कि यसाया बाब 48 में कहा गया है, काश कि तू मेरे अहकाम का शिनवा होता तो तेरी सलामती नहर की मानिंद होती। जैसा कि यह देखा गया है कि मूसा, जिदाउन, लूत और दिगर तमाम लोग जिन्होंने खुदा की तालीमात के मुताबिक अमल किया और खुदा के फजल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी, खुदा उन्हें नहर की मान सलामती बख्शते हैं। क्या ये तालीम उस ईमान की मिसाल नहीं देती जिसकी आज हमें यानी औरत की बाकी औलाद को जरूरत है? इसके वसीला क्या हम उस ईमान के बारे में सीखने के काबिल नहीं हैं जो हमें निजात पाने और आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल होने की गर्ज से रखने की जरूरत है? खुदा के बख्शे बहुत से अल्फाज में से आज हम मत्ती बाब 24 खोलकर देखते हैं। मत्ती बाब 24। हम बाब 24 आयत 13 से देखते हैं। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। खुदा ने हमें इस खुशखबरी की मुनादी सामरिया और जमीन की इंतहा तक करने की इजाजत दी है। क्या बादशाही की खुशखबरी जिसके सब कौमों में मुनादी होनी और गवाही दी जानी चाहिए, वही काम नहीं है जो खुदा ने अब हमारे स्पुर्द किया है? आइए बाब 28 की तरफ जाते हैं। मत्ती बाब 28 आयत 18 से देखते हैं। आयत 18 में यह लिखा है कि यसू ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर हम इन अल्फाज पर गौर करें, काश कि तुमने मेरे सुन ली होती, तो सामरिया और जमीन की इंतहा तक हमारा काम क्या होता? खुदा कहेंगे, काश तुमने मेरे कलाम को सुना होता और मेरी तालीम पर अमल किया होता जो मैंने तुम्हें तमाम बनेनो इंसान को बचाने के लिए दी थी। जब हम आसमान की बादशाही में पहुंचेंगे तो हम वाज़े तौर पर उन लोगों का नतीजा देखेंगे जिन्होंने पैरवी की थी और जिन्होंने नहीं की थी। ऐसे लोग होंगे जो उस वक्त एहसास ना करने और ज्यादा मेहनत ना करने पर अफसुर्दा होंगे, और इसके बरक्स यकीनन ऐसे लोग भी होंगे जो आसमान पर सितारों की माने चमकते हुए अब्दी खुशी और जलाल में रहेंगे। बस जब खुदा अपने बच्चों को कुछ करने की हिदायत देते हैं
تو ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہمیشہ ایک وجہ ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جس طرح 2000 سال پہلے پینتیکوست کے دن پر رسولوں نے پہلی برسات کا رول کچھ حاصل کیا تھا، اسی طرح آئیں ہم سب دعا میں مستعدی سے مشغول ہوں اور گرم جوشی سے خوشخبری کی منادی کریں تاکہ اس زمانہ میں بھی پچھلی برسات کے رول کی برکت کو قوت سے حاصل کر سکیں۔ آئیں حزقیل باب 3 کی طرف جاتے ہیں۔ حزقیل باب 3 آیت 17 دیکھتے ہیں۔ باب 3 آیت 17۔ اے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، بس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کرتے۔ جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اسے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنے بری روش سے باز نہ آیا تو وہ اپنی بدکرداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ خدا نے ہمیں یہ ہدایت دیتے ہوئے نگہبان کا خاص کام سونپا ہے کہ ہم اس دنیا کے سب لوگوں کو مکمل طور پر خوشخبری کی منادی کریں اور انہیں ان کی بری روش سے باز رکھتے ہوئے زندگی کی راہ پر آنے کے لیے بیدار کریں تاکہ وہ توبہ کے ذریعے خدا کی طرف رجوع کر سکیں۔ خدا نے کہا اگر وہ تمہاری منادی نہیں سنتے بلکہ اپنی ضد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کا انجام لوط کی بیوی اور لوط کے دامادوں جیسا ہی ہوگا۔ تاہم اگر وہ توبہ کر لیں اور واپس آ جائیں تو میں برکت کی راہ پر ان کی رہنمائی کروں گا۔ یہ پیغام حزقیل باب 3 کی نبوت میں مل سکتا ہے۔ لہٰذا کوریا سے سامریا اور زمین کی انتہا تک درست طور پر کلام حق کی منادی کرتے ہوئے آئے ہم باپ اور ماں کی تعلیمات کی پیروی کریں۔ اس کے علاوہ میں اپنے تمام آسمانی خاندانی اراکین سے کہوں گا کہ وہ پرفضل طور پر سمندر پار بہت سی نادار روحوں کو اس خوشخبری کی منادی کریں جنہوں نے ابھی تک یہ خوشخبری نہیں سنی ہے۔ جتنا زیادہ سبت، فسح اور خدا کی سچائی یعنی ہماری آسمانی ماں یروشلم کے ساتھ خدا باپ کی سچائی کے بارے میں بار بار گواہی دی جاتی ہے تو شیطان اپنی روحانی قوت کھوتا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کی تمجید کرنی چاہیے اور سب قوموں کے سامنے خدا پر فخر کرنا چاہیے۔ جس طرح خدا نے نوح کو کشتی کا درست نقشہ اور پیمائش دی تھی، اسی طرح وہ آج ہمیں بھی دکھا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے۔ خدا ہم سے کہتے ہیں کہ چاہے وہ سنیں یا نہ سنیں، انہیں سب کچھ بتاؤ۔ اس وقت سے میں ہر چیز کا خیال رکھوں گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مہربانی سے ایک بار پھر اپنے دلوں پر کندہ کریں کہ واقعی یہ آسمانی باپ اور آسمانی ماں کی مرضی ہے۔ خدا کے کلام کو سننے کا مطلب محض سننا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کریں تو خدا ہمیں نجات کا پرفضل نتیجہ بخشیں گے جیسے انہوں نے نوح کے ساتھ کیا تھا، اور جداؤن کی طرح ہمیں بھی فتح بخشیں گے۔ جب ہم یہ سوچیں کہ کیسے خدا نے موسیٰ سے اپنا وعدہ پورا کیا اور اسرائیلیوں کو مصر کی غلامی سے رہا کرایا اور انہیں آزادی بخشی اور پھر انہیں دودھ اور شہد بہنے والے ملک کنعان کو لے گئے، تو آج ہمیں اس وعدے پر قائم رہنے کے لیے کہ اگر ہم خدا کا کلام سنیں گے تو ہماری سلامتی نہر کی مانند ہوگی، اس اعتقاد کو اپنے دلوں میں اور بھی گہرا کر لیں۔ آئیں ہم یسایہ کی کتاب باب 60 آیت 1 پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر تالے ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔
اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے۔ کیا یہ وہ کام نہیں ہے جو آج ہمیں کرنا ہے؟ آئے ہم یسایہ کی کتاب باب 49 آیت 18 سے جاری رکھتے ہیں۔ باب 49 آیت 18۔ اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر، یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقیناً ان سب کو زیور کی مانند پہن لے گی اور ان سے دلہن کی مانند آراستہ ہوگی، کیونکہ تیری ویران اور اجڑے جگہوں میں اور تیرے برباد ملک میں اب یقیناً بسنے والے گنجائش سے زیادہ ہوں گے اور تجھ کو غارت کرنے والے دور ہو جائیں گے۔ بلکہ تیرے وہ بیٹے جو تجھ سے لے لیے گئے تھے تیرے کانوں میں پھر کہیں گے کہ بسنے کی جگہ بہت تنگ ہے، ہم کو بسنے کی جگہ دے۔ یہاں یہ بھی کہا گیا ہے، یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ خدا کی مقررہ عیدوں کے تمام قوانین پر عمل کرتے ہوئے بشمول سبت کا دن جسے ہم آج مان رہے ہیں، آئے ہم خدا کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بھی نظر انداز نہ کریں، بلکہ ایمانداری سے ان سب پر عمل کریں، تاکہ ہم خدا کی شبیہ پر بنائے اور ڈھالے جا سکیں اور نئے سرے سے پیدا ہو سکیں۔ میں خلوص دل سے امید کرتا ہوں کہ آپ اور میں دونوں خدا کی صورت کو حقیقی معنوں میں ظاہر کرنے کے لیے بدل جائیں گے۔ آپ اور میں واقعی مبارک لوگ ہیں۔ ہم سبت کا دن بخشے جانے کے فضل کے لیے، نیا عہد دیے جانے کے لیے، خدا باپ اور خدا ماں کو قبول کرنے کی برکت کے لیے، ان سے رہنمائی پانے کی برکت کے لیے، اور اس حقیقت کے لیے کہ ہم سیون میں داخل ہو چکے ہیں بہت شکر گزار ہیں۔ ہمیں اس پرمسرت خبر کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اسے دنیا میں پھیلاتے رہنا چاہیے۔ ایک بار پھر میں آسمانی خاندان کے تمام اراکین سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگ بنے جو اس زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی بادشاہی کے سکون کا تجربہ کریں گے اور آخر کار اپنے ابدی آسمانی گھر کو لوٹیں گے۔ اس کے ساتھ میں واز کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔